دوستو 1912 میں جس رات ٹائٹینک پر یہ حادثہ پیش آیا اس وقت کینیڈا کے نیو فارم سے یہ 700 کلومیٹر دور تھا۔ حادثے کے وقت اس میں 2240 افراد موجود تھے، جن میں سے 1500 افراد مر چکے تھے۔ یہ وہ جہاز تھا جس کو انسینکیبل کہا جاتا تھا، یعنی یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، وہ قدرت کی طاقت کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ اس حادثے کے کچھ ہی لوگ گواہ تھے، آئی وٹنس وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ جہاز ڈوبتے وقت اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں کود گئے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ وہ لوگ جو ٹھنڈے پانی میں کود گئے تھے، آئی وٹنس، انہوں نے بھی اس جہاز کا واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ خود اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس حادثے کے 1.5 گھنٹہ کے بعد ایمرجنسی شپ آ گئی، جس کو ٹائٹینک نے ایمرجنسی میسج بھیجا تھا۔ یہ آنے والی ایمرجنسی شپ ان لوگوں کے لیے لکی ثابت ہوئی جو کہ ٹھنڈے پانی سے لڑ رہے تھے۔ اگر یہ ایمرجنسی شپ نہ پہنچتی تو وہ لوگ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، لیکن اگر یہ لوگ نہ بچتے تو آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ٹائٹینک کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ شروع میں تو لوگوں کو اور ریسرچرز ٹیمز کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر واقعہ کیا پیش آیا ہے، کیا خرابی پیدا ہوئی ہے۔ تو بچنے والے لوگوں نے بتایا کہ یہ شپ کی ٹکر ایک آئس برگ سے ہوئی، جس کے مد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جس کے بعد ریسرچرز کی ٹیم نے ان بیانات کو ویریفائی کرنے کے لیے اس جگہ کا مطالبہ کیا، جس کے بعد معلوم ہو گیا کہ یہ اس کی ٹکر آئس برگ سے ہی ہوئی تھی۔ ریسرچرز نے ویریفائی کیا کہ آئس برگ نے ٹائٹینک پر 300 فیٹ کا گڑھا پیدا کر دیا، جس کے مد میں اس کے اندر پانی جمع ہو گیا اور ٹائٹینک ڈوب گیا۔ آئی وٹنس کا کہنا ہے کہ یہ شپ کو ڈوبنے میں 2.5 گھنٹے لگے، جبکہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اگر اتنا بڑا گڑھا اس میں آ گیا تھا تو وہ چند ہی منٹوں میں ڈوب جاتی۔ تو اسی بات نے سائنسدانوں کو پریشان کیا، تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس پہ مزید ہم ویریفائی کریں تو اس کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ مزید سچائی جاننے کے لیے اس کے ملبے کو دیکھا جائے، جس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکیں گے۔ ٹائٹینک کو ڈھونڈنے کی کئی سال مشقت کی گئی، جس کے باوجود یہ مسٹری سولو نہ ہو سکی، بلکہ یہ مزید بڑھتی گئی۔ جب 3 ایئرز کے بعد میرین ڈپارٹمنٹ کو اس کا ملبہ ملا تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹول تھا۔ وہ سوالات جو ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ کر گئی تھی، اب لگتا تھا کہ ان کے جوابات آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اٹلانٹک اوشن کا ملبہ پچھلے کئی دہائیوں سے اٹلانٹک اوشنز کے 4000 میٹر کے نیچے موجود ہے، جس کو کئی ریسرچرز نے اپنے حساب کے مطابق اس کا معائنہ کیا اور بہت سی مختلف تصاویر اس کی بنائی۔ جن ریسرچرز کی ٹیموں نے اس کا معائنہ کیا، ان کو کہیں بھی وہ آئس برگ کا لگا ہوا کونا نہیں ملا، جبکہ کئی ریسرچز کے بعد پتہ چلا کہ 11 فٹ کے کچھ ہی نشانات موجود ہیں، جس کے حساب سے اس میں کئی گیلن پانی بھر سکتا تھا، جس کے بعد ٹائٹینک شپ کچھ ہی منٹوں میں ڈوب سکتی تھی۔ اب ایک مسٹری تو سولو ہو چکی تھی کہ ٹائٹینک ڈوبی کیوں تھی، جبکہ دوسری مسٹری یہ تھی کہ اس کا اگلا حصہ اس کے پچھلے حصے سے زیادہ بہتر حالت میں کیوں موجود تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اگلا حصہ جو کہ بون کہلاتا ہے وہ صحیح ہے، اچھی حالت میں ہے، اور جبکہ جو پچھلا حصہ ہے وہ خستہ حالت میں ہے، اور آخر ان کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ کیوں آ گیا۔ اب اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے ہائی ٹیک سونار اسکیننگ کی ٹیکنیک استعمال کی گئی۔ اس ٹیکنیک میں ریسرچرز نے لاکھوں فوٹوز اس کی لی، جس کے بعد ان لاکھوں فوٹوز کو کمپیوٹر میں ڈالی گئی اور بعد میں اس کو 3D اینیمیشن ماڈل میں تبدیل کیا گیا، جس کے بعد اس کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ آخر وجہ کیا تھی۔ سونار اسکیننگ کی مدد سے وہ تمام سوالات دور کیے گئے جس کو عام انسان نہیں دیکھ سکتی تھی اتنی گہرائی میں جا کر، اور نہ ہی کوئی کیمرہ اس کو دیکھ سکتا تھا۔ سونار ٹیکنالوجی ہی نے اس کی مدد کی، جس کے بعد
یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹائٹینک کے مختلف حصے مختلف جگہوں پر بکھرے پڑے ہیں، جبکہ ٹائٹینک کے انجن جو کہ ایک گھر نما کی شکل میں ایک جگہ پہ جڑے ہوئے ہیں، باقی سارے پارٹس الگ الگ بکھرے ہوئے ہیں۔ اس 3D امیجز کی مدد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ سٹرن جو کہ اینٹی کلوک وائز پانی کی رفتار سے نیچے جا رہا تھا، تو اس کے ملبے سارے پانی کی فورسز کی وجہ سے ٹوٹ گئے اور آپس میں دھس گئے۔ فرنٹ سائیڈ جو کہ بو کہلاتی ہے، وہ ہائیڈرو کی طرح سے بنا ہوتا ہے جو کہ پانی کو کاٹتے ہوئے آگے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پانی نے اس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا۔ جو کہ پچھلا حصہ تھا وہ بھاری تھا، سٹرن، وہ زیادہ نقصان پہنچا اس کو۔ آخر کار یہ مسٹری بھی سولو ہو چکی تھی کہ اس کا سٹرن والا پارٹ یعنی پچھلا پارٹ کیسے تباہ ہوا۔ 110 سال کے بعد اس مسٹری کو سولو کر لیا گیا، لیکن ایک اور سوال بھی موجود ہے کہ ٹائٹینک 2 حصوں میں کس وقت تقسیم ہوا۔ دوستو یاد رہے کہ ٹائٹینک کے 2 حصوں کی تقسیم آئی وٹنس نے ہی بتائی تھی، لیکن اس کی کافی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اس وقت ہی ٹوٹا ہو، لیکن ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ جب اس کا بو سیکشن جو کہ پانی میں ڈوب گیا تھا اور اس کا سٹرن سیکشن اوپر پانی میں موجود تھا اور اس کے ویٹ کی وجہ سے وہ شپ ٹوٹ گئی، اس کا سارا وزن درمیان میں پڑ رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سونار سکیننگ کی مدد سے بنایا گیا 3D ماڈل کچھ اور ہی مسٹری بتا رہا تھا۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ ساز و سامان ٹائٹینک پر بکھرا ہوا پڑا تھا، کافی کپس، ڈائنر پلیٹس اور چینڈلرز، ڈک بینچز وغیرہ بھی بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سارا ساز و سامان سٹرن سیکشن میں 3.2 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جیسا کہ آپ 3D میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ سٹرن سیکشن پانی کے اوپر ہی الگ ہو گیا تھا تو اس پر موجود ساز و سامان 3.2 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر نہیں بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ رقبے پر پھیل جاتا، جیسا کہ آپ اس 3D ماڈل کے ذریعے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کا سٹرن سیکشن پانی کے اوپر ہی ٹوٹ گیا تھا، لیکن بو سیکشن سے الگ نہیں ہوا تھا۔ یہ آہستہ آہستہ پانی میں روٹیٹ ہوتے ہوتے نیچے چلا گیا اور جس کے بعد اس کا ملبہ 2000 فیٹ کی دوری پر جا گرا، جس کے بعد سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جس حساب سے اس کے اوپر زنگ لگ رہا ہے، اس حساب سے آنے والے چند ہی سالوں بعد یہ ملبہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا اور ٹائٹینک اپنی اصل حالت ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس کے زنگ کے کچھ ہی سیمپلز اوپر لائے گئے، جس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلایا گیا کہ پانی میں موجود بیکٹیریا کی وجہ سے یہ زنگ مزید تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ٹائٹینک شپ کا اصل ملبہ ضائع ہو رہا ہے، جس کے چند سال بعد یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔